بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور ایمان افروز مکالمہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بغداد کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش، سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے چل رہی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل تہجد اور قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے روح ہلکی ہو رہی، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اچانک ان کے چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ روشنی عام نہیں تھی، نہ چراغ کی روشنی تھی، نہ سورج کی۔ یہ نور کی چمک بڑھتی گئی یہاں تک کہ پورا منظر بدل گیا۔ امام احمد نے محسوس کیا کہ اب اپنے کمرے میں تنہا نہیں، بلکہ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں نور ہی نور ہے۔ اس لمحے ان کے روح کانپ اٹھی، دل بے اختیار دھڑکنے لگا، ہونٹوں پر درود پاک خود بخود جاری ہو گیا، کیونکہ سامنے، بالکل سامنے وہ عظیم ہستی تشریف فرما تھیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر مومن ترستا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جمال، وہ نور، وہ وقار جس کے مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ امام احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، قدم خود بخود لرزنے لگے۔ وہ ادب اور محبت سے آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، ان کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ مکالمہ کی ابتدا نبی کریم نے نہایت شفقت سے ارشاد فرمایا، اے احمد میرے قریب آؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی امام احمد کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ سلام پیش کیا، جس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے احمد تم نے میرے دین کی خاطر جو صبر کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لیا ہے۔ ان الفاظ نے امام احمد کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں وہ تمام آزمائشیں یاد آ گئیں، کوڑے، قید، ظلم، تنہائی، اور پھر بھی انہوں نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو بھی کیا آپ کی سنت اور دین کی حفاظت کی خاطر کیا۔ میری ہستی کیا وقت ہے، یہ سب آپ کی نسبت اور اللہ کی مدد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد تم نے حق کے لیے کھڑے ہو کر امت کو راستہ دکھایا، تمہاری ثابت قدمی قیامت تک آنے والوں کے لیے مثال بنے گی۔ یہ سن کر احمد کی دل کی بندشیں کھل گئیں۔ انہوں نے ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے احمد جس نے اللہ کے کلام کی عزت کی اللہ اس کی عزت کرتا ہے، تمہارا صبر اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ اللہ کی رحمت کا ذکر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد میری امت کو بتا دو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص اخلاص سے دین پر عمل کرے اور ظلم کے مقابلے میں صبر کرے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ امام احمد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج امت میں فتنوں کا دور ہے، لوگ شک میں مبتلا ہیں، بعض دل کمزور ہیں، انہیں کیا نصیحت دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد ان سے کہو میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، اور صبر، کیونکہ صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت جلال اور نور کے ساتھ فرمایا، اے احمد قرآن میرا معجزہ ہے اور ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ تم نے اے احمد قرآن کی خاطر جس تکلیف کو برداشت کیا، اس پر فرشتے تم پر فخر کرتے ہیں۔ امام احمد نے سر جھکا لیا، اس میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہے تھے۔ امتحان کی حکمت۔ انہوں نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اہل حق کو آزماتا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد اللہ اپنے محبوب بندوں کو اسی طرح آزماتا ہے جیسے سونا آگ میں تپ کر کھرا ثابت ہوتا ہے۔ جب بندہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ اسے بلند درجے عطا کرتا ہے۔ تمہاری آزمائش بھی اسی حکمت سے تھی۔ امام احمد کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ساری تکلیفیں جو کبھی بہت بھاری لگتی تھی اب گویا رحمت میں بدل چکی ہیں۔ امت کے لیے دعا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے احمد میری امت کے لیے دعا کرو کہ حق پر قائم رہے۔ یہ جملہ سنتے ہی امام احمد کے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔
انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، اے اللہ، میری امت کو قرآن کا عشق عطا فرما، سنت کی پیروی کی توفیق دے اور انہیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پر آمین کہی۔ اس لیے ہمیں ایسا لگا جیسے پورا ماحول ملائکہ کی تسبیح سے بھر گیا ہو۔ محبت کا لمحہ، امام احمد نے جھجکتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں کبھی آپ کو دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احمد، ہر وہ شخص جس کے دل میں میری محبت ہو اور جو میری سنت پر قائم رہے، وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تم دنیا میں بھی میری محبت پر زندہ رہے اور آخرت میں بھی میرے قریب رہو گے۔ یہ سن کر امام احمد کے دل میں ایک نور بھر گیا۔ انہیں لگا کہ جیسے ساری دنیا کی نعمتیں انہیں مل گئی ہوں۔ الوداع کا لمحہ، اب محفل کا نور آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، فرشتوں کی آوازیں دور ہونے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا، اے احمد، جاگو اور لوگوں کو صبر و استقامت کی دعوت دو۔ یہ سن کر منظر دھندلا گیا اور امام احمد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھے، مگر دل میں ایسا سکون تھا جو شاید پوری زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ سجدے میں گر گئے اور دیر تک روتے رہے۔ انہوں نے سوچا، کیا ہی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ اس دن کے بعد امام احمد کی زندگی میں ایک نئی طاقت، نئی روشنی اور ایک نیا عزم پیدا ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ ثابت قدم، زیادہ عاجز ہو گئے۔ ان کی یہ روحانی کیفیت ساری عمر رہی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔